سر اضطراب کی لہر جو ہے وہ ججز کمیونٹی میں بھی ہے، کیونکہ ایک معاملہ ہے جسٹس طارق جہانگیری ڈگری کیس کا، اور اس میں ایک طرف تو ظاہر ہے جو جسٹس طارق صاحب ہیں وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر جو ہے پہلی بات الزامات تو جسٹس طارق جہانگیری پر یہ الزام ہے کہ ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے۔ کراچی یونیورسٹی یہ کہتی ہے لاء کی ڈگری، اب انہوں نے پریکٹس کرتے رہے، اب ایک طویل عرصے سے وہ جج ہیں، اب یہ انکشاف ہوا، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن بہرحال اب انہوں نے اس کو چیلنج کر رکھا ہے، وہ اس کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میری ڈگری اصلی ہے اور یہ میرے خلاف جو ہے کوئی سازش تیار ہوئی ہے۔ اب جو ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے نا، وہ اس مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم مقدمہ سنیں گے، ہمیں حق حاصل ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ ہم نے آج تک تو یہی سنا تھا کہ یہ جو مقدمے ہیں ججوں پر، وہ معاملات وہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل سنتی ہے، لیکن انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ اب وہ ان کے بڑے نامی گرامی وکیل ہیں، اکرم شیخ صاحب ہیں اور ہمارے صلاح الدین ہیں، اور وہ جو ہمارے بھنڈاری صاحب ہیں، عزیز بھنڈاری، ان کے وکیل ہیں جو وفاقی آئینی عدالت میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا مقدمہ لڑیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے مجھ سے یہ کیس ڈسکس کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ دستبردار کر دیں، استعفیٰ دے دیں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے، پریشر کم ہو جائے۔ کیونکہ کوئی جج جو ہے اپنا کو مقدمہ کسی دوسرے شخص سے ڈسکس نہیں کر سکتا جو اس کے پاس زیر سماعت ہو۔ اچھا، اب انہوں نے جو ڈسکس کیا ہے وہ ایک خلاف ورزی کی ہے کوڈ آف ایتھکس کی، اس لیے ان کو مقدمہ ان کا سننا نہیں چاہیے، یہ وہ اپیل کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نہیں میں سنوں گا۔ اب دیکھیے، میں نے ادارے جو ہیں بڑی مشکل سے بنتے ہیں، بڑی تیزی جو ہے سے وہ یعنی زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ ہماری عدلیہ جو بھی شکایات ہوں اس سے، لیکن عدلیہ پورا ایک اس کی اپنی کنٹریبیوشن بھی بہت ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ انہوں نے ایک قانون کی حاکمیت جو ہے کسی نہ کسی طور اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ عدلیہ کے اندر یہ جو برپا ہے کشمکش، یہ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، یہ وفاقی آئینی عدالت کے، ان کو جلدی سے سماعت کر کے اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ قوم مضطرب ہو رہی ہے، اور ہمارے آسن بھون صاحب اب ان کی جماعت بار کونسل، ان کا جو گروپ ہے بار کونسل میں، وہ بھی جیت گئے ہیں سارے، یعنی ان کا اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ بار بھی ان کے پاس ہے، اور وکلا برادری کا بڑا حصہ ان کے ساتھ ہے، وہ بھی اس میں کردار ادا کریں، اور کوئی یہ معاملہ جلد از جلد طے ہو جائے۔ اس کو یہ جو باتیں عدالتوں میں ایک جج یعنی درخواست گزار ہے، دوسرے اسی عدالت کے جج اس کی سماعت کر رہے ہیں، یہ ایسے معاملات ہم نے کہیں دیکھے نہیں تھے۔ ابھی تو سر انہوں نے ٹائم لیا ہے نا کہ مجھے 30 دن کا ٹائم چاہیے۔ سر شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا عدالت نے، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے قرآن پہ جو ہے ہم قرآن پہ بھائی وہ بات یہ ہے، یہ فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کو کرنا چاہیے کسی جج کے کنڈکٹ کے بارے میں۔ ایک جج کے کنڈکٹ کے بارے میں اس کے بدر ججز ہیں، آج تک انہوں نے فیصلے نہیں کیے اور درخواستیں نہیں سنی۔ یہ ایک بڑا ایک بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اب اس میں جو فاضل جو چیف جسٹس ہے وہاں کے، ان کا اپنا فیصلہ ہے، ان کی ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اب جو بڑے ہیں اس عدلیہ کے، وہ تو اس کا نوٹس لینا اور اس ادارے کو غیر مستحکم ہونے سے بچائیں۔ پہلے ہی اس بڑا یورش کی زد میں ہے، ترمیم پہ ترمیم ہو رہی ہے، شکایات پیدا ہو رہی ہیں، لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ متزلزل ہو رہا ہے۔ عدلیہ جو ہے بنیادی ستون ہے ہمارے جمہوری پروسیس کا، ہماری جمہوریت کا، قانون کی حاکمیت کا، ہر قیمت پر اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔